یہ ہماری اس سیریز کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کی آخری ویڈیو ہوگی۔ ایک اعتراض ہے جو مقلدین حضرات کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اضطراب ہے۔ اس پر وہ دو باتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تعداد رکعات کے بیان میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس کی صحت پر اجماع ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن حدیث کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ امت کی طرف سے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسترب ضعیف حدیث کی قسم ہے جو کہ ناقابل قبول ہے، تو یہ لوگ اس حدیث کو مسترب کہہ کر مسلمانوں کے اجماع کے خلاف جاتے ہیں۔ تو وہی صحیح بخاری کی بات اب چلے دیکھتے ہیں یہ حضرات کون سی احادیث کو لے کر اس حدیث کو مسترب کہتے ہیں۔ ان میں سے دو احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے صرف ہم حدیث کا اسکین لگا دیں گے۔ پہلی حدیث فجر کی رکعات شامل کرنے سے متعلق روایت، دوسری عشاء کی سنت شامل کرنے سے متعلق روایت۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس روایت میں پوری صلاۃ اللیل پر وتر کا اطلاق ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو دوسری روایت میں جو پہلی رکعتوں کی تعداد بیان ہوئی یعنی کبھی 4 اور 3 کبھی 6 اور 3، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی 11 رکعات والی حدیث میں زیادہ پڑھنے کی وجاہت ہوئی ہے، یعنی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، کم کے تعلق سے نہیں ہوئی۔ کم پڑھ سکتا ہے انسان لیکن عمومی جو عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 11 رکعات ہی تھا، باقی کوئی انسان کم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن زیادہ پڑھنے کے تعلق سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ جو رکعات بیان ہوئی کبھی 8 اور 3 تو یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اور اس سے آگے ایک تعداد بیان ہوئی کہ کبھی 10 اور 3، تو اس تعداد میں عشاء کے بعد کی سنت رکعات بھی شامل کر لی گئی ہے۔ اور اس سے پہلی روایت کا جس کا ہم نے اسکین لگایا تھا اس روایت میں فجر کی 2 سنت شامل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب 11 سے زیادہ رکعات بتلاتی تو فرض نماز سے متصل سنت کو شامل کر کے بتلاتی ہیں، تو یہاں یہ روایت کیسے 11 رکعات والی روایت کی مخالف ہو سکتی ہے؟ احناف اجتہاد ثابت کرنے